السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک بہت ہی عالم دین ہیں، جنہوں نے اسلام کو اتنا پھیلایا، تو اس کی آج بات کی جاتی ہے۔ چند باتیں اس کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو کہ کل 1 اکتوبر کو جو کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ جو ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے جس کا نام ہے فاروق نائک، اس نے مولانا صاحب کا جو ماتھا چوما، اس کو بڑی عزت دی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو کہ بہت بڑے ایک ہستی ہیں جس کو ہم خواہ سے اگنور کرتے رہتے ہیں کہ یہ سیاست میں آ گیا، وہ سیاست میں آ گیا۔ حالانکہ اسلام میں سیاست کو حلال بتایا گیا ہے، نہ کہ ناجائز بتایا گیا ہے۔ تو اسلام میں سیاست رہے گی تبھی اسلام رہے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہ ایسے ہی لیکچر دیا، جیسے نماز کے بعد جیسے کچھ گفتگو ہوتی ہے، تو مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کچھ کہی، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے کچھ بات ہوئی تھی، کچھ دن پہلے، شاید 1-2 ہفتہ پہلے، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آؤں گا، پہلے آپ سے ملوں گا۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے مولانا فضل الرحمان سے میں پہلے جو کہ ملا۔ حالانکہ میں بہت سے عالموں کو جانتا ہوں، لیکن میری پہلی خواہش یہ تھی کہ میں سب سے پہلے جو کہ مولانا فضل الرحمان کو ملوں۔ اس کے بعد جو کہ دوسرے عالم دین ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہو گیا، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی بڑے ہیں سب سے، جیسے کہ علم کے حساب سے۔ تو ان کی خدمت میں چند باتیں رکھی اور کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے میرے ملنے کی خواہش تھی، وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتا دوں، جو کہ فی الحال کل جو کہ اس کا انٹرویو ہوا، ایک خواتین نے اس کا انٹرویو لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ جو کہ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تب جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جیسے ہماری جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، جیسے OIC جس کو کہتے ہیں ہم، جو کہ اسلامک کنٹریز میں بنی ہے، جیسے کہ 57 ہماری کنٹریز ہے، تو ان کو OIC اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلم کمیونٹی ہے، تو اس کو جو ٹائٹل ہے OIC دیا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف جو کہ ایک دوسری بھی جو ایسی ہی جو نان مسلم کی کمیونٹی بنی ہے، جس کو نیٹو کہتے ہیں، NATO نیٹو کہتے ہیں۔ تب ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جیسے نیٹو کا سسٹم بنا ہوا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنی OIC کا بھی سسٹم بنانا چاہیے۔ وہ ایسے کہ نیٹو جو کہ ایک کمیونٹی ہے جس میں 32 ممالک جو کہ وہاں پہ اس کے اندر شامل ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو 32 اس کے اندر کنٹریز ہیں، اگر کسی بھی کنٹری پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ کنٹری ایسے سمجھتی ہے کہ جیسے اس پہ حملہ ہوا ہے، حالانکہ اس پہ نہیں ہوا۔ جو اس کا جو نیٹو کا جو حصہ ہے، جو جو جس کنٹری جو اس کے اندر انوالو ہے، کسی پہ بھی وہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا سمجھنا چاہیے OIC کو، جیسے فلسطین پہ حزب اللہ، ایران پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو ایسے وہ نہ سمجھے کہ صرف ان پہ اٹیک ہو رہا ہے، بلکہ وہ ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے، یعنی کہ OIC پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو مولانا صاحب کے یہ بڑا خوبصورت جواب جو کہ ایک خواتین کو دیا تھا۔ دوسری بات مولانا صاحب نے یہ کہی تھی کہ اور دوسری جو فلسطین کا مسئلہ ہے، آپ جو ہو سکے آپ سے آپ ان کو امداد دیں، جو آپ کے جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ کا اسٹیٹس ہے، آپ 1000 کی آپ جو کہ حیثیت رکھتے ہیں، وہ آپ 1000 جو کہ ڈونیٹ کریں، جیسا کہ یہاں پاکستان سے جیسے امداد ہم وہاں پہ پہنچاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایک مختلف جو کہ ایک ادارے ہیں جو وہاں پہ جو کھانا پہنچاتے ہیں۔ تو اگر آپ 100 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ 1000 کی رکھتے ہیں، آپ 1 لاکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ کو وہ امداد میں دینا چاہیے۔ اور آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ یار میرا 100 یا میرا 1000 ان کو کیا فائدہ اس سے ہوگا۔ تب ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ یہ جو 100 ہے نا، یہ تمہاری جو کہ آخرت بچا سکتا ہے، کیونکہ تم نے وہ دیا جو تمہیں جتنی تمہاری حیثیت تھی۔ مثلا کہ میری جو حیثیت ہے وہ 100 کی ہے، تو میں نے 100 جو کہ فلسطین کے نام کیا، لیکن حالانکہ اس کا بہت بڑا ثواب جو کہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق ڈونیٹ کرتے رہیں، اور جو کہ فلسطین کو امداد آپ پہنچاتے رہیں۔ دوسری جو کہ بڑی خوبصورت جو کہ بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کہی کہ جو مسلم ملک ہے ان سب کو ایک ہونا پڑے گا، یہ بڑی ان کی اچھی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، اب بھی بتایا کہ نیٹو پہ اگر کسی 32 ملکوں میں کسی ایک بھی کنٹری کے اندر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو OIC کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایران پہ اٹیک ہوا، حزب اللہ لبنان پہ جیسے اٹیک ہوا، تو وہ ایسے سمجھیں کہ وہ ہم پہ ہوا ہے، وہ جو بھی ہو۔ تو کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا بیان تھا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ کراچی میں جو کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ان کے 2 بیان ہیں، 2 دن جو صبح کے ٹائم سے شروع ہو گئے،
وہ کس ٹائم اینڈ ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن ان کا خطاب آپ لازمی سنیں، کیونکہ وہ ایک عالم دین ہے جس نے مطلب کہ اتنی بڑی بات جو کہ ہم سب کو یہاں آ کے بتایا کہ تم کو اس طرح سے بننا چاہیے جیسے نیٹو والے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپ کو OIC ایسی مضبوط اور اسٹرانگ بنانی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔